اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا انا انزلنا التوراۃ، بے شک ہم نے تورات کو نازل کیا۔ روایات میں آتا ہے کہ جیسے قرآن مجید فرقان حمید اللہ تعالیٰ نے ماہ رمضان المبارک میں نازل فرمایا تھا، اسی طرح تورات کو بھی اللہ تعالیٰ نے رمضان میں نازل فرمایا تھا۔ انجیل بھی رمضان میں نازل ہوئی تھی اور زبور بھی رمضان میں نازل ہوئی تھی۔ تو خدا نے فرمایا انا انزلنا التوراۃ، ہم نے تورات کو نازل کیا حضرت موسیٰ علیہ السلام پر۔ جب 40 راتوں کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر گئے تو 40 راتیں گزارنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو تورات عطا فرمائی۔ فیہا ھدی، اور اس تورات کے اندر ہدایت بھی ہے، ونور، اور نور بھی ہے۔ ہدایت سے مراد شریعت کے احکامات ہیں اور نور سے مراد اللہ اور فرشتوں اور نبیوں، رسولوں اور قبر و حشر، حساب و کتاب کے بارے جو عقائد اسلامیہ ہیں، وہ نور سے مراد عقائد اسلامیہ ہیں۔ یحکم بہا النبیون الذین اسلموا، تو جو ہمارے نبی ہماری فرما برداری اور ہماری اطاعت کرتے رہے، وہ اس کتاب کے مطابق فیصلہ کرتے تھے للذین ہادوا، یہودیوں کے بارے میں، یعنی ہمارے انبیاء علیہ السلام یہودیوں کے بارے میں تورات کے مطابق فیصلہ کرتے رہے تھے۔ والربانیون، اور جو علماء ربانی تھے، جو اللہ والے تھے، وہ بھی تورات کے مطابق فیصلہ کرتے رہے تھے۔ یعنی اس وقت کے جو اللہ والے اور اللہ کے نیک بندے علماء ربانی جو تھے، وہ بھی فیصلہ کرتے تھے تو تورات کے مطابق کرتے تھے۔ والاحبار، اور جو علماء فقہا تھے، وہ بھی تورات کے مطابق فیصلہ کرتے تھے۔ بمستحفظوا من کتاب اللہ، اور ان سے اللہ کی کتاب کی حفاظت طلب کی گئی تھی کہ تم نے تورات کی حفاظت کرنی ہے، تورات کو چھوڑنا نہیں، بلکہ اس کے اندر جو احکامات ہیں اس کی حفاظت کرنی ہے، اور اس کے اندر خیانت نہیں کرنی، اور اس کو خرد برد نہیں کرنا، اس کے اندر تبدیلی پیدا نہیں کرنی۔ جو نبی کریم علیہ السلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے نشانیاں بیان فرمائی ہیں تورات کے اندر، ان کو لوگوں کے سامنے کھول کھول کر بیان کرنا ہے، اس کا مطلب ہے تورات کی حفاظت۔ وَكَانُوا عَلَيْهِ شُهَدَاءَ، اور وہ اس وقت گواہ تھے، اس بات کے اس وقت وہ گواہ تھے۔ فَلَا تَخْشَوُا النَّاسَ، تو لوگوں سے ڈرنا نہیں ہے، وَاخْشَوْنِي، اور مجھ سے ڈرنا ہے۔ اللہ نے ان علماء کو اور ان فقہا کو یہ بات تاکیداً فرمائی تھی کہ لوگوں سے نہیں ڈرنا بلکہ مجھ سے ڈرنا ہے، اور کسی کا اپنے دل کے اندر خوف نہیں پیدا کرنا کہ ہم اگر آخری نبی آخری رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی علامتیں بیان کریں گے جو تورات کے اندر اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہیں، تو امیر لوگ ہمارا کیا نام ہے روزی کا سلسلہ بند کر دیں گے، یا ہمارے اوپر دباؤ ڈالیں گے، یا ہمیں تھریٹ کریں گے۔ اللہ نے فرمایا کہ ان سے نہیں ڈرنا، وَاخْشَوْنِي، اور مجھ سے ڈرنا ہے۔ اور یہ بھی اللہ کا ہمارے اوپر ایک حق ہے کہ اللہ تعالیٰ کا خوف اپنے دل کے اندر پیدا کیا جائے۔ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا، اور میری آیتوں کے بدلے دنیا کی ذلیل اور حقیر دولت نہیں لینی۔
یعنی اپنے دین کے اوپر استقامت اختیار کرنی ہے، کسی کے ساتھ کمپرومائز نہیں کرنی دین کے بارے میں۔ قرآن پاک سے پہلے جو تورات نازل ہوئی، اللہ نے اس وقت کے علماء اور اس وقت کے فقہاء سے یہ وعدہ لیا تھا اور ان کو تاکیداً فرمایا تھا کہ میری کتاب کے بارے میں کسی کے ساتھ کمپرومائز نہیں کرنی، اس کے اندر تغیر و تبدل نہیں کرنا اور اس کے اندر وعدہ گھاٹا نہیں کرنا، کسی سے پیسے لے کر اس کی آیتوں کو آگے پیچھے نہیں کرنا، اس کو بیچنا نہیں ہے، بلکہ ان کے اوپر خود بھی عمل کرنا ہے اور اوروں کو بھی عمل کرنے کی تاکید کرنی ہے۔ وَمَن لَّمْ يَحْكُمْ، اور جو کوئی فیصلہ نہیں کرے گا بما انزل اللہ، اس کلام کے مطابق جو اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا ہے، یعنی جو اللہ تعالیٰ نے نازل کیا ہے وہ کلام یعنی تورات کے مطابق اگر کوئی فیصلہ نہیں کرے گا فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، تو یہ لوگ ایمان والے نہیں ہو سکتے، یہ لوگ کافر ہیں جو اللہ کے کلام کے مطابق فیصلہ نہیں کرتے۔ اللہ کے کلام کے مطابق فیصلہ کرنا یہ ایمان کی نشانی ہے، یہ اسلام کی نشانی ہے، خوف خدا کی نشانی ہے۔ تو اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ کی ذات بابرکات نے تورات کے نزول کا ذکر کیا اور پھر تورات کی عظمت اور تورات کی شان بیان فرمائی کہ تورات کے اندر ہدایت بھی ہے، تورات کے اندر نور بھی ہے۔ ہدایت سے مراد احکام شریعت اور نور سے مراد عقائد اسلامیہ ہیں۔ اور پھر یہ فرمایا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کے بعد جتنے بھی انبیاء علیہ السلام آئے تھے، حضرت شعیب علیہ السلام، حضرت ہارون علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور دیگر انبیاء علیہ السلام جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد آئے تھے، وہ بھی تورات کے مطابق یہودیوں کا فیصلہ کیا کرتے تھے۔ اور پھر اس وقت کے نبیوں کے علاوہ، رسولوں کے علاوہ اس وقت کے جو علماء تھے، فقہاء تھے، وہ بھی یہودیوں کا فیصلہ کرتے تھے تو تورات کے مطابق کیا کرتے تھے۔ اور پھر ان سے یہ بھی کہا گیا تھا کہ اس تورات کے مطابق تم نے فیصلہ بھی کرنا ہے اور اس کی حفاظت بھی کرنی ہے اور اس کو یا اس کی آیتوں کو ضائع نہیں کرنا۔ لیکن یہ یاد رکھیں کہ آج پوری دنیا کے اندر تورات اور انجیل اور زبور پوری دنیا کے اندر جس زبان کے اندر وہ کتابیں نازل کی گئی تھیں وہ زبان ہی ختم ہو چکی ہے۔ آج جہاں کہیں بھی تم تورات کو جا کے پڑھو گے یا سنو گے تو وہ کتابیں اصلی زبان کے اندر نہ پڑھی جا رہی ہیں نہ سنی جا رہی ہیں، بلکہ ان کا ترجمہ ہی ہو رہا ہے۔ اگر پاکستان میں ہے تو ان کتابوں کا ترجمہ ہو رہا ہے، اگر ایران میں ہے تو فارسی کے اندر ان کا ترجمہ ہو رہا ہے، اگر یورپ کے اندر ہے تو ان کتابوں کا انگلش کے اندر ترجمہ ہو رہا ہے، یعنی پشتو کے اندر بلوچی زبان میں یا سندھی زبان میں، یعنی دنیا کی کسی زبان میں جہاں کہیں بھی کوئی رہتا ہے تو اس علاقے کی زبان کے مطابق ان کتابوں کا ترجمہ ہی پڑھا جا رہا ہے، ترجمہ ہی سنا جا رہا ہے۔ اصلی زبان کے اندر جو کتابیں یہ نازل ہوئی تھیں وہ پہلے نمبر پر زبان ہی ختم ہو چکی ہے، دوسرے نمبر پر کیا نام ہے، یہودی پادریوں نے اور عیسائی پادریوں نے اپنی کتابوں کو خود بدل دیا ہے۔ کوئی حصہ، کوئی صورت، کوئی نسخہ ان کا جو ہے وہ صحیح سلامت ہوگا، ورنہ کتاب کے اکثر حصے جو ہیں وہ انہوں نے بدل دیے ہیں، چینج کر دیے ہیں۔ صدقے جائیں اللہ کے قرآن پر، قربان جائیں اللہ کے قرآن پر، جس کی حفاظت کا ذمہ خود پروردگار عالم کی ذات نے لیا ہے۔ 1400 سال سے لے کر آج تک اور آج سے لے کر قیامت تک اس قرآن کی ایک آیت، ایک سطر، نہ صرف ایک جملہ بلکہ ایک حرف کی بھی تبدیلی نہ ہوئی تھی، نہ ہوئی ہے اور نہ قیامت تک ہوگی، کیونکہ اس کی حفاظت کا ذمہ پروردگار عالم کی ذات بابرکات نے لیا ہے۔ آج 1400 سال کے بعد 1442 ہجری جا رہی ہے،
یعنی 15ویں صدی کا 42واں سال آج جا رہا ہے، تو ہمارے سامنے اللہ کا قرآن اسی حالت میں موجود ہے جس حالت میں یہ قرآن حضرت صدیق اکبر کی دور میں موجود تھا، جس حالت میں یہ قرآن حضرت ابوبکر صدیق کے دور میں تھا، حضرت عمر فاروق کے دور میں تھا، حضرت عثمان غنی کے دور میں تھا، حضرت مولا علی شیر خدا کے دور میں تھا، حضرت مولا حسن کے دور میں تھا، حضرت مولا حسین کے دور میں تھا، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں جس حالت میں قرآن تھا، آج اسی حالت میں قرآن ہمارے سامنے پڑا ہوا ہے۔ یہ خدا کی ذات بابرکات نے اس قرآن کا معجزہ بیان فرمایا ہے کہ یہ قرآن قیامت تک نہیں بدلے گا، کیونکہ اس کی حفاظت اور اس کی نگرانی اور اس کی نگہبانی میں کر رہا ہوں۔ آج نماز تراویح کے اندر قرآن پاک تم حفاظ کرام سے سنتے ہو اور پھر سننے سے روحانی لذت حاصل ہوتی ہے۔ اگر کوئی بندہ دل کے کانوں سے قرآن پاک سنتا ہے تو اس کو پھر قرآن پاک سننے کا ایک سرور جو ہے وہ ملتا ہے، ایک لذت ملتی ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھیں، اوروں کو بھی بتانی ہے، یہ بات خود نہیں اپنے تک رکھنی بلکہ اوروں کو بھی بتانی ہے۔ رمضان المبارک کے اندر نماز تراویح جب ادا کی جا رہی ہوتی ہے تو ایک رکعت کے اندر ایک رکوع پڑھا جاتا ہے، ایک رکعت کے اندر یا 2 رکوع پڑھے جاتے ہیں۔ تو قرآن پاک جب بندہ سنتا ہے تو پھر منظر کیسا ہوتا ہے؟ آگے مصلی ہوتا ہے، پیچھے سارا محلہ ہوتا ہے۔ تو اللہ کا قرآن جب حافظ قرآن پڑھتے ہیں مصلی کے اوپر کھڑے ہو کر، تو اس کی ایک کیفیت حدیث پاک میں آتی ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جب حافظ قرآن کو اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا جائے گا، اوروں سے حساب و کتاب ہوگا، حافظ قرآن سے خدا فرمائے گا کہ اے حافظ قرآن، میرے سامنے آج میرا قرآن تو اسی طرح پڑھ جس طرح تو دنیا کے سامنے پڑھا کرتا تھا۔ جب تو دنیا کے اندر قرآن پڑھتا تھا، آگے مصلی ہوتا تھا، پیچھے سارا محلہ ہوتا تھا، لوگ سنتے تھے، آج محشر کا میدان ہے، تو قرآن پڑھ، قرآن پاک تو پڑھے گا، میں سنوں گا۔ یعنی وہ کیسا منظر ہوگا جب قرآن پڑھنے والا حافظ قرآن ہوگا اور سننے والا خود رب رحمان ہوگا، تو پھر وہ کیسا مزہ ہوگا۔ آپ کے لیے ایک میں خوشخبری بیان کرتا ہوں کہ نماز تراویح نبی پاک علیہ السلام کی سنت ہے۔ کیا ہے؟ بولو، حضور کی نماز تراویح سنت ہے، روزہ فرض ہے، نماز تراویح سنت ہے۔ اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ماہ شعبان کی آخری رات، آخری دن میں ایک خطبہ ارشاد فرمایا تھا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جو خطبہ ارشاد فرمایا تھا اس کا ایک جملہ میں عرض کرتا ہوں کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اے میرے مسلمان، اے میرے امتیوں، اے میرے مسلمان غلاموں، تمہارے اوپر ایک ایسا مہینہ آ رہا ہے جس کے روزے خدا نے تمہارے اوپر فرض کیے ہیں اور راتوں کا قیام خدا نے تمہارے لیے نفل قرار دیا ہے۔ وہ راتوں کا قیام، نفلی قیام یہ ہے کہ نماز تراویح جو ہے جب ادا کی جاتی ہے تو کافی دیر تک لوگ کھڑے ہوتے ہیں قرآن پاک سننے کے لیے، ایک رکوع، 2 رکوع ایک رکعت میں سنتے ہیں، تو کم از کم 2 منٹ بھی لگ جاتے ہیں، ایک رکعت کے اوپر 3 منٹ بھی لگ جاتے ہیں، 4 منٹ بھی ایک رکعت کے اوپر لگ جاتے ہیں۔ تو پھر جب نماز تراویح ادا کی جاتی ہے تو اس ایک عمل کی وجہ سے میں عرض کرتا ہوں کہ خدا تعالی نماز تراویح کو ادا کرنے والے کو 2 ثواب عطا فرماتا ہے۔ ایک ثواب اللہ تعالیٰ سنت کا عطا فرماتا ہے اور اسی وقت ایک ثواب اللہ اس کو فرض کا عطا فرماتا ہے۔ نماز تراویح سنت ہے اور نماز تراویح کے اندر اللہ کا قرآن سننا یہ فرض ہے، کیونکہ قرآن پاک پڑھنے والا سنت کو ادا کرتا ہے اور قرآن پاک سننے والا فرض کو ادا کرتا ہے۔ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یعنی قرآن پاک کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جب قرآن پاک پڑھا جائے تو پھر غور سے سنو اور خود چپ رہو، زبان سے چپ رہو اور کانوں سے
غور کے ساتھ قرآن پاک کو سنو. تو جب قرآن پاک پڑھا جائے تو اس وقت قرآن پاک کو سننا فرض ہوتا ہے. ہم جسم کے ساتھ رکوع و سجود کرتے ہوئے، قومہ قیام کرتے ہوئے نماز تراویح ادا کرتے ہیں، اور یہ نبی پاک علیہ السلام کی سنت ہے اور اس کو ترک نہیں کرنا چاہیے. اور نماز تراویح کے قیام کے دوران کھڑے ہو کر ہم اللہ کا قرآن سنتے ہیں، اور یہ فرض ہے. ایک وقت میں سنت کا ثواب بھی مل رہا ہے، ایک وقت میں فرض کا ثواب بھی مل رہا ہے. تو جان بوجھ کر نماز تراویح کو ترک کر دینا سستی کوتاہی کی وجہ سے، یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ کامل محبت کی دلیل نہیں ہے. 8 پڑھ کے چلے جاتے ہیں، 10 پڑھ کے چلے جاتے ہیں، یہ کیا بات ہے بھائی؟ 1400 سال سے لے کر آج تک حرم شریف کے اندر، خانہ کعبہ کے اندر، مدینہ شریف مسجد نبوی کے اندر 20 رکعتیں ادا کی جا رہی ہیں نماز تراویح کی. اور یہ یاد رکھیں کہ 8 تراویح کا کہیں بھی ثبوت نہیں ہے، 10 رکعت کا کہیں بھی ثبوت نہیں ہے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے 20 رکعت نماز تراویح ادا کی ہے، صحابہ کرام نے 20 رکعت نماز تراویح ادا کی ہے. 8 رکعت کا بولو کہیں بھی ثبوت نہیں ہے. تو اس لیے اس بات پر پکا یقین ہونا چاہیے، دیکھا دیکھی ایسا نہیں کرنا چاہیے، بلکہ بندہ کام کرے. جب تم اپنا کام کرتے ہو تو نامکمل کرتے ہو یا مکمل کرتے ہو؟ مکمل کرتے ہیں. تو جب اللہ رسول کا کام کرنا ہے تو پھر نامکمل. تو خدا تعالیٰ تمہاری 8 تراویحوں کا محتاج نہیں ہے. 20 رکعت نماز تراویح ادا کرنا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے، اور رمضان المبارک کی راتوں کا یہ قیام ہے. اور روزے کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اس سنت کو جوڑا ہے، کیونکہ جہاں اطاعت خدا کا ذکر ہے وہاں اطاعت مصطفیٰ کا ذکر ہے. تو اس لیے سنت فرض سے جدا نہیں ہے، فرض سنت سے جدا نہیں ہے. تو کوشش کیا کریں کہ جتنا بھی زیادہ دین کے قریب ہو اتنا زیادہ دنیا کے اندر بھی کامیابی کا سبب بنے گا، اور آخرت کی کامیابی کا بھی اتنا زیادہ اللہ تعالیٰ سبب پیدا فرمائے گا. قرآن پاک کی تلاوت کرو، قرآن پاک کو غور سے سنو. اور حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ ماہ رمضان المبارک کے اندر 61 قرآن پاک ختم کیا کرتے تھے. بولو کتنے؟ 61 قرآن پاک. ایک قرآن پاک کیا نام ہے دن کے اندر ختم کرتے تھے، اور ایک قرآن پاک رات کے اندر ختم کرتے تھے. 3 دن اور 3 راتیں ماہ رمضان المبارک کی. تو 30 قرآن پاک آپ دن میں ختم کرتے تھے، اور 30 قرآن پاک آپ رمضان شریف کی راتوں میں ختم کرتے تھے، اور ایک قرآن پاک آپ نماز تراویح میں ختم کیا کرتے تھے. 61 قرآن پاک حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ رمضان المبارک میں ختم کرتے تھے. آج ہم سے اگر ایک قرآن پاک بھی ختم نہ ہو تو پھر کیسی محرومی والی بات ہے. روزانہ کا اگر آپ ایک سپارہ پڑھیں تو 30 دنوں کے اندر 30 سپارے جو ہیں وہ ختم ہو جائیں گے. تو